السلام علیکم ناظرین، دا میجیکل سٹوریز میں خوش آمدید۔ میں نے ٹکٹ خریدے اور ٹرین کی طرف بڑھ گیا۔ لوگوں کی بولیاں پلیٹ فارم پہ گونج رہی تھی۔ میں سب کو نظر انداز کرتا ٹرین میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد میں اپنی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ میرے سامنے والی سیٹ پر باپردہ 3 خواتین بیٹھی تھیں۔ میری سیٹ پر 2 لڑکے بیٹھے تھے۔ ان کو آپس میں بولتا دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں۔ مجھے شیشے والی سائڈ پہ سیٹ مل گئی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ سوچنے لگا کہ اسٹیشن بھی عجیب جگہ ہے، کتنیوں کو ملاتا ہے اور کتنیوں کو بچھڑنے کی یادیں یہ سمیٹ کر کھڑا ہے۔ اتنے میں ایک ہلکے سے جھٹکے سے ٹرین چل پڑی اور جیب سے موبائل فون نکال کر اس میں مصروف ہو گیا۔ مجھے سفر کرتے 7 گھنٹے سے اوپر ہو گئے تھے۔ راستے میں کچھ اسٹیشن پر گاڑی رکی تھی اور اب فراٹے بھرتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی مجھے بتا دیا گیا تھا کہ منزل قریب ہے۔ میں نے موبائل پہ ٹائم دیکھا، رات کے 2 بجے تھے۔ اگلا اسٹیشن میری منزل تھی۔ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ 20 منٹ تک ٹرین نے مطلوبہ اسٹیشن پہنچ جانا ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک ٹرین میرے مطلوبہ اسٹیشن پہ جا کر رک گئی۔ میں اٹھا اور ٹرین سے باہر نکل آیا۔ پلیٹ فارم پر اتر کر ادھر ادھر دیکھا مگر میرے سامنے میزبان جن کے بلانے پہ میں یہاں اس وقت آیا تھا وہ مجھے کہیں نہیں نظر آ رہے تھے۔ میں نے آگے دیکھا، کچھ اور مسافر بھی اترے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ سامنے ایک ٹی اسٹال تھا۔ میں ٹی اسٹال کی طرف بڑھ گیا۔ ایک دھیڑ عمر کا لمبا تڑنگا آدمی ٹی اسٹال کے اندر بیٹھا تھا۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر سلام کیا، جس کا اس نے مروتن ہی جواب دیا۔ میں نے اس سے 1 کپ چائے بنانے کو کہا اور ساتھ میں بسکٹ بھی مانگے۔ وہ اسی وقت کیتلی کے نیچے آگ جلانے لگ گیا۔ میں پاس پڑے بینچ پر بیٹھ گیا۔ ٹرین سے کوئی 10-12 مسافر ہی اترے تھے جو جلدی جلدی اسٹیشن سے باہر جا رہے تھے۔ ٹرین نے وصل دی اور چل پڑی، جس کی وجہ سے کچھ دیر تو پلیٹ فارم پہ ٹرین کے چلنے سے شور ہو رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے ٹرین دور ہوتی گئی خاموشی چھاتی رہی۔ میں بینچ پہ بیٹھا ٹرین کو جاتے دیکھتا رہا۔ ٹرین کی آواز اور ٹرین نظر آنا بھی بند ہو گئی۔ میں نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ کچھ دور اسٹیشن اور پلیٹ فارم کے راستے پر ایک بڑی سی زرد رنگ کی لائٹ فضا کو روشن کرنے کی ناکام کوشش میں جل رہی تھی۔ میرے کانوں میں سٹوئے کے جلنے کی آواز آ رہی تھی، ساتھ میں فضا میں پھیلی چائے بننے کے مہک بتا رہی تھی میں مزیدار چائے پینے والا ہوں۔ کچھ دیر بعد چائے والے نے بسکٹ اور چائے کا کپ میرے آگے لا کر رکھ دیا۔ چائے میرے اندازے سے کہیں زیادہ مزیدار تھی۔ خیر، چائے سے فارغ ہو کر میں چائے والے کے پاس جا کھڑا ہوا، اس سے کچھ دیر بات چیت کی اور پھر دوبارہ بینچ پر آ بیٹھا۔ اسی اثناء میں اسٹیشن کی چھوٹی سی عمارت سے 2 بندے نکلے، جن کے پیچھے کا منظر دیکھ کر میں چونک اٹھا اور میری زبان پہ تیسرے کلمہ کا ورد جاری ہو گیا۔ پلیٹ فارم کی سیڑھیاں چڑھ کر پلیٹ فارم پر آ کر ان دونوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ دونوں جلدی جلدی چلتے میری طرف آنے لگے۔ میں غور سے ان کو اپنی طرف آتا دیکھ رہا تھا، مگر اب میرے چونکنے کی وجہ ختم ہو گئی تھی۔
दोनों की उम्र तकरीबन 50-55 के लगभग होगी। दोनों की माशाअल्लाह रेस थी। मेरे पास आकर दोनों ने खुश दिली से सलाम किया और मैं खड़ा हो गया और सलाम का जवाब दिया। उनमें से एक ने कहा, माजरत कुछ मिनट देर हो गई, दरअसल गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। वैसे आपका देर से आना मैंने महसूस नहीं किया। थोड़ा और रस्मी बातों के बाद उनमें से एक ने कहा, चले। मैंने कहा, नहीं, अभी नहीं चलना। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और हिचकिचाहट भरे लहजे में पूछा कि क्या वजह, खैरियत तो है? मैंने कहा, बिल्कुल खैरियत है, बस कुछ देर आपसे यहाँ बातें करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से एक ने कहा कि जैसे आपका हुक्म, और ऊंची आवाज़ में चाय वाले को 3 कप चाय का कहा। मैंने कहा, चाय तो मैं आते ही पी चुका हूँ, मगर इस भाई साहब की चाय ही इतनी मज़ेदार है कि दोबारा से पी लूँगा। मैंने ये कहते हुए चाय वाले को देखा, मगर वो मुंह नीचे किए अपने काम में मसरूफ़ था। मैं बेंच पर बैठ गया। उनमें से एक मेरे साथ और दूसरा साथ वाले बेंच पर बैठ गया। प्लेटफार्म लोगों से तकरीबन खाली था। मैंने कहा कि सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवा दें और अपना सारा मसला यही बता दें, क्योंकि जब आप मुझे नज़र आए तो आपके पीछे कोई और भी था। इसलिए मैं चाहता हूँ आप मुझे अपना सारा मसला यही डिस्कस करें। मेरी बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से जो दूसरे से उम्र में बड़ा और मेरे साथ बेंच पर बैठा था, उसने एक गहरी सांस ली और कहा कि जनाब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। मेरा नाम मंजूर है और ये मेरा छोटा भाई ज़हूर। हम एक मुसीबत में फंस गए हैं। मैंने कहा, आप अल्लाह पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा, मुझे सारी बात तफसील से बताएं। उसने खंकार कर गला साफ किया और बोला, मैं एक सरकारी महकमे में अच्छे अहदे पर फैज़ हूँ। बड़ा घर बनाना मेरा ख्वाब था। मैंने पुराना घर बेचा और अपने हिस्से में आई ज़मीन बेचकर एक प्लाट ख़रीद लिया और उस पर मकान की तामीर शुरू कर दी। मेरे 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। बड़े बेटे का रिश्ता मेरे इस भाई ज़हूर की बेटी से बचपन से हुआ था। हमारा इरादा था कि मकान की तामीर मुकम्मल होते ही बच्चों की शादी कर देंगे। मकान की तामीर के बाद हम नए घर शिफ्ट हो गए। बच्चों की शादी के बाद हम नए घर शिफ्ट हो गए। शादी के दिन रखे गए और धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद ख़ानदान में दावतें शुरू हो गई। एक सुबह मैं दफ्तर जाने लगा तो मुझे बेगम ने कहा कि आज ज़हूर भाई ने रात के खाने की दावत दी है, हम सब को, तो आप जल्दी आ जाइएगा। मैंने माजरत करते हुए कहा कि आज शाम को एक दोस्त की बेटी की बारात है, मधु हूँ, तुम लोग चले जाना, मैं फारिग होकर वही आ जाऊँगा। असर को 4 बजे मैं घर आया तो घर लॉक था। मैं समझ गया कि सब घर वाले ज़हूर के घर चले गए हैं। मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी होती है। मैंने घर का लॉक खोलकर अंदर जाकर कुछ देर आराम किया और मगरिब के बाद वक्त मुकर्ररा पर दोस्त के घर चला गया। वहां से फारिग होते 10 बज गए। मैं जब घर के गेट पर पहुंचा तो 10:30 हो चुके थे। मैंने लॉक खोला और अंदर दाखिल हो गया। सामने किचन में बर्तनों की खटपट की आवाज़ आ रही थी। मेरी बेटी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी। मुझे देखते ही उसने सलाम किया और ऊपर पोर्शन की सीढ़ियाँ चढ़ गई। मैंने बेगम को आवाज़ दी तो किचन से उसकी अभी आई की आवाज़ आई। मैंने कहा, मेरी चाय मेरे कमरे में पहुंचा दो।
یہ کہہ کر میں اپنے کمرے چلا گیا۔ کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا، اس لیے چائے کا کہہ دیا تھا۔ میں موبائل نکال کر ایک دو ضروری کال تھی وہ کرنے بیٹھ گیا۔ 10-15 منٹ گزر گئے تو میں نے اونچی آواز میں کہا کہ بیگم چائے کا کہا تھا تو بیگم کی آواز آئی، بس لے کے آ رہی ہوں۔ میں نے پھر خود کو فون میں مصروف کر لیا۔ 10 منٹ اور گزر گئے۔ میں جھنجھلا کر اٹھا اور کمرے سے باہر آ کر کچن کی طرف دیکھا۔ کچن کی لائٹ آف تھی۔ میں نے بیگم کو آواز دی، بیگم بیگم، مگر ہر سو خاموشی تھی۔ کچن کی لائٹ آف دیکھ کر میں سمجھ گیا کسی بچے کے کمرے میں ہوگی۔ نیچے تینوں بیڈ روم کے دروازے بند تھے۔ میں نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھولے، کمروں کی لائٹ آف تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن چلا گیا، مگر یہاں بھی اندھیرے نے استقبال کیا۔ میں حیران کہ سب کدھر چلے گئے۔ جس بیٹی نے سلام کیا تھا میں نے اسے آواز دی، مگر ہر سو خاموشی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ سب باہر لان میں ہوں گے۔ میں سیڑھیاں اتر کر باہر لان میں آ گیا، مگر لان خالی تھا۔ میں نے موبائل فون سے بیگم کا نمبر ملایا۔ کال اٹینڈ ہوتے اس کی سلام کی آواز آئی۔ میں نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا کہ کہاں ہو تم؟ تمہیں چائے کا کہا تھا، چائے بناتے بناتے کہاں چلی گئی ہو؟ آگے سے بیگم کی حیرانی بھری آواز آئی کہ آپ کو صبح بتایا تھا کہ آج ظہور بھائی کے ہاں ڈنر ہے اور آپ نے بھی ادھر ہی تو آنا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے غصے سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ بیہودہ مذاق ہے۔ ابھی اقصیٰ نے مجھے سلام کیا ہے، میری تم سے کچن میں بات ہوئی ہے۔ آگے سے بیگم نے حیرانی سے کہا کہ آپ کو خیر تو ہے؟ ہم تو دوپہر کے فوراً بعد سے ظہور بھائی کے گھر آئے ہوئے ہیں۔ میں نے حیرانی سے اس کی بات سنی اور کہا کہ ابھی تو تم یہاں تھی اور اقصیٰ بھی یہاں تھی۔ میری بیگم نے کہا آپ رکیں، ہم ابھی آتے ہیں، اور کال کاٹ دی۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جاگتی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ میں نے بیگم کو کچن سے بولتے سنا تھا۔ میرا دل کیا کہ اندر حال میں جا کر دوبارہ دیکھوں، مگر ہمت نہ ہو رہی تھی۔ مجھے عجیب سے خوف کا احساس ہوا۔ میں لان میں بڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی بچے سب آ گئے، ان کے ہمراہ میرا یہ بھائی ظہور بھی تھا۔ ہم ہال میں جا بیٹھے۔ میں یقین و بے یقینی کی سی حالت میں سب کو بتا رہا تھا، مگر کوئی میری بات تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ میری بیگم بولی اچھا شاید آپ تھک گئے ہیں، آپ سو جائیں۔ ان سب کی باتیں سن سن کر مجھے بھی یقین ہو چلا تھا کہ شاید یہ سب میرا وہم تھا، مگر جاگتی آنکھوں سے اتنا واضح وہم کیسے ممکن ہے؟ خیر اس واقعے کے بعد سب نارمل ہو گیا۔ کچھ دن بعد بیگم سٹور کسی کام گئی اور گھبرا کر باہر نکل آئی۔ سٹور میں گھٹنوں میں سر دیے ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ بڑا بیٹا گھر تھا۔ وہ سٹور گیا مگر سٹور میں کوئی نہ تھا۔ میں آفس تھا۔ اس وقت مجھے بیٹے کی کال آئی۔ میں گھر پہنچا۔ بیگم قسمیں اٹھا رہی تھی کہ اس نے وہ عورت دیکھی ہے۔ ہم سب حیران تھے۔ خیر کچھ دن اور گزر گئے۔ میرا بیٹا جس کی شادی ہوئی ہے وہ ایک رات دیر سے گھر آیا۔ اس کی بیوی اپنے میکے تھی۔ وہ کہتا ہے جب میں اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر بیٹھنے لگا تو اسے اس کی بیوی کی آواز آئی کہ آ گئے ہیں، تو اس نے بے ساختہ کہا ہاں جی، اور چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر کمرہ خالی تھا۔ وہ بھاگتا ہوا نیچے ہمارے بیڈ روم آیا۔ میں سو رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا تو اس کی ماں نے مجھے اٹھا کر ساری بات بتائی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یہ کیا میرے گھر میں شروع ہوا کھڑا ہے۔ اگلے دن ایک کولیگ سے مشورہ کر کے اس کے جاننے والے ایک عامل کے پاس گئے۔
اس نے حساب کیا اور بتایا کہ آپ پر تعویذ ہے اور تعویذوں کے تابع مخلوق آپ کے گھر آپ کو تنگ کر رہی ہے، یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس عامل صاحب کی بات سن کر میری پریشانی مزید بڑھ گئی۔ میں نے پوچھا کہ اب اس کا حل کیا ہے؟ تو عامل صاحب نے کہا کہ مجھے کل آپ اپنے گھر لے جاؤ۔ اگلے دن میں کولیگ کے ساتھ جا کر عامل صاحب کو گھر لے آیا۔ عامل صاحب نے پورے گھر میں گھوم کر دیکھا اور بولے پورا گھر اسیب سے بھرا پڑا ہے۔ ناظرین، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے تو اس کا نیکسٹ پارٹ ہم ضرور دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر کمپلیٹ سٹوری دیکھنی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔